11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے محصولات میں نمایاں اضافے پر خیبر پختونخوا حکومت کی کوششوں اور پیش رفت کو سراہا ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,75,836 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگل میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غلاموں کی تجارت اور اس کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے صوبے کے محاصل میں اضافے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کی پیش رفت اور کوششوں کو سراہا ہے۔ فیس بک پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے گزشتہ مالی سال کے دوران کرونا وائرس کی وبا کے اثرات کے باوجود اپنی آمدن میں 65% اضافہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ محاصل میں یہ اضافہ ملک بھر میں کسی بھی دوسرے صوبے سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کا تسلسل، انتظامی کارکردگی، ماہانہ بنیادوں پر کارکردگی کا جائزہ اور اداروں کا استحکام آمدن میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری نے کہا ہے کہ حکومت پاکستانی محنت کشوں کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر رہی ہے۔ ایک نجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران متحدہ عرب امارات سے آنے والے پاکستانیوں کو واپس ان کی ملازمتوں پر بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جلد ڈیجیٹل اوورسیز بینکاری نظام کا افتتاح کریں گے، جس سے مختصر وقت میں بینک اکاؤنٹس کھولنے اور بیرونی سرمایہ کاری لانے میں مدد ملے گی۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر محمد حماد اظہر نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت ملک میں حقیقی تبدیلی کے ذریعے عوام کے مسائل حل کرے گی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے متعدد چیلنجوں کا سامنا کیا، تاہم اس نے ملک کو اقتصادی بحران سے نکالا۔ حماد اظہر نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں گندم کی پیداوار میں کمی ہوئی، تاہم ملک میں چینی اور گندم کی کوئی قلت نہیں ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان کی طرف سے حال ہی میں جاری کیے گئے SROs میں ظاہر کردہ مطلوب افراد اور تنظیموں سے متعلق بعض بھارتی ذرائع ابلاغ کی طرف سے ان کی ملک میں موجودگی کا تاثر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے ایک بیان کے مطابق وزارت خارجہ نے رواں ماہ کی 18 تاریخ کو 2 فہرستیں جاری کی تھیں، جن میں طالبان، داعش اور القاعدہ کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی موجودہ حیثیت کی نشاندہی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان فہرستوں میں ان افراد اور تنظیموں کے نام موجود ہیں جن پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نگرانی کے اداروں کی جانب سے پابندیاں عائد ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ یہ فہرستیں معمول کے مطابق وقتاً فوقتاً جاری کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق ماضی میں بھی اسی طرح کی فہرستیں جاری کی تھیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,75,836 ہو گئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اب صرف 10,694 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 591 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس دوران کورونا وائرس کے 24,956 ٹیسٹ کیے گئے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما ششی تھرور نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ قرار دیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں آیوش وزارت کے سیکرٹری راجیش کوٹیکا کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ششی تھرور نے کہا کہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ جب حکومت کا ایک سیکرٹری تاملز کو یہ کہتا ہے کہ اگر انہیں اس کی ہندی سمجھ نہیں آتی تو وہ ویبینار سے چلے جائیں۔ ششی تھرور نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت بھارت کے اتحاد کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگل میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آگ کے باعث درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا اور شعلوں سے سینکڑوں عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ غلاموں کی تجارت کی یاد اور اس ظالمانہ روایت کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام اس سال منائے جانے والے دن کا موضوع ہے غلامی کی نسل پرستی کی میراث کا مل کر مقابلہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔